سورۃ البقرہ دے اندر فرمایا کہ اللہ پسند فرماندا ہے توبہ کرن والے، اللہ نو چنگے لگدے نے توبہ کرن والے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاک رہن والے اللہ نو چنگے لگدے ہیں۔ سبحان اللہ، جو لوگ صاف ستھرے اور پاک رہندے، اپنے بدن دی بھی پاکیزگی، اپنے باطن دی بھی پاکیزگی دا خیال رکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نو بڑے چنگے لگتے ہیں۔ بے شک۔ سورۃ المائدہ دے اندر فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں نہیں توبہ کر دے اللہ دے کے، ویستغفرون، کیوں نہیں اللہ کو معافی منگ دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا ہے، رحم فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ النور دے اندر فرمایا توبو الی اللہ جمیعا، سارے توبہ کرو اللہ کے، سبحان اللہ، ایھا المومنون، ہے ایمان والے سارے توبہ کرو، سبحان اللہ، یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے میں نے کیڑی لوڑ ہے توبہ دی، اللہ، میں تو بڑا پاپ کمایا ہے، کوئی بڑا گناہ کیتا ہے میں نے کیڑی لوڑ ہے توبہ، اور میں اے ایمان والے سارے توبہ کرو، سبحان اللہ، لعلکم تفلحون، اس امید تے کہ تسی پھر کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں توبہ کرو، انی اتوبو فی الیوم مئات مرہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن وچ 100 واری توبہ کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید الاولین والآخرین، سید المتقین الواصلین، سرکار تو بڑھ کے تو بارگاہ خدا دا کسے ہستی نو قرب نہیں، بے شک، بے شک، بے شک، ہر قرب والے دا قرب وسیلہ رسول ہے، بے شک، تو سرکار فرما رہے ہیں میں دن میں 100 واری توبہ کرنا، اے لوگوں تو بھی توبہ کرو، توبہ اللہ میں پسند ہے، سبحان اللہ، بندے دی توبہ تے اللہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیسا سخی ہے دے کے خوش ہوتا ہے، بندے نو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، کتنا خوش ہوتا ہے جس خوشی دا حد بننا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی نو ایک مثال خود سرکار نے بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا تواڈے چ کسے بندے دا اونٹ گم ہو جائے نا تے کدی وہ لمبیاں پینڈیاں تے ہوے بیابان علاقے وچ تن تنا، اسے اونٹ دے اتے کھان پین دا ساز و سامان بھی سارا تے رستے دا بھی انہوں کوئی نہیں پتا، قافلے تو بچھڑ گیا، یعنی قافلہ جا رہا ہے، مثال آج تے جا رہا ہے قافلہ، کسی انڈٹھے سفر تے قافلہ جا رہا ہے، قافلے تو بچھڑ گیا، اونٹ بھی اس دا گم ہو گیا، ساز و سامان والا تنہا بھی رہ گیا، ہن اونٹ نو لبدا پھردا ہے، اونٹ لبیا کوئی نہیں، تھک ہار کے اپنی موت دے انتظار ایک جات بہ رہے کہ ہن مرنا ہی ہے، اتنے کسی جانور نے آنا ہے تو میرا کم تمام کر دینا ہے، علاقہ ہی انج دا ہے، راہ دا پتہ کوئی نہیں، کھان پین نو کول شے کوئی نہیں، دسن والا بندہ نیڑے تیڑے کوئی نہیں، ہن مرنا ہی ہے، موت دی اڈیک وچ بہ رہے، زندگی تو امید ہار کے بیٹھیاں بیٹھیاں دی اکھ لگ جائے، یہ سرکار مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، فرمایا دی بیٹھیاں بیٹھیاں اکھ لگ جائے، چٹ سو لیا، جد اٹھیا تے اوہی سگواں اونٹ ساز و سامان سمیت دے کول کھلوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں لبدیاں تھکیا سی، بڑی خوشی دے نال اٹھیا تے اپنے اونٹ دی مہار پھڑی تے رب دا شکریہ لگا ادا کر، خوشی وچ رب دا شکریہ ادا کر دیاں زبان تو اتنی بڑی غلطی ہو گئی تے خوشی دے وچ آندا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، بالکل ہی الٹ کہہ گیا، ہاں جی، ہاں جی، شکریہ ادا کرن لگا خوشی وچ اللہ دا کہ تو میرے تے کرم کیتا، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، اللہ، سرکار نے فرمایا صحابہ کنی کو خوشی ہوئی ہونی،
کہ خوشی وچ انہوں یہ نہیں پتہ چلیا منہ چکی پیا نکلدا وہ دھیان ہی سارا اتنے میں شکر ہے میرا اونٹ میں عرض کی یا رسول اللہ بڑا خوش ہویا اس نے سبحان اللہ یعنی یہ حد بننے ہی کوئی نہیں نا خوشی بے نا شک سرکار نے فرمایا اللہ اس تو بھی زیادہ خوش ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان جدو بندہ توبہ کر سبحان اللہ سبحان ہن اللہ اللہ بھولدا تے نہیں بے شک اللہ خوش ہو کے اس بندے دی بھول چک معاف کر دیندا سبحان اللہ اے اونٹ دا متلاشی تھا بھول کے تے لفظ الٹ کہہ بیٹھا خوشی وچ اللہ خوشی وچ بھولدا بے نہیں شک۔ اللہ نے او دیاں بھولاں معاف کر چھڑی سبحان اللہ اللہ اتنا خوش ہویا کہ چل آ تا گیا ہے نا جویں دا وی سی پچھلا رگڑو عرش ہے پچھلی عرش ہے صاف کرو سبحان اللہ سبحان بخاری و مسلم دے وچ ایک واقعہ سرکار نے پہلی امتاں دا بیان فرمایا اور بخاری مسلم میں درج ہے سرکار نے فرمایا کان رجل یسرف علی نفسہ پہلی امتاں وچ ایک بندہ سی تے انہیں بڑیاں ہی اپنے آپ نال زیادتیاں کیتیاں سن یسرف علی نفسہ اپنے آپ تے بڑی زیادتی کیتی گناہ کر کر کے بالکل ہی ہے جویں رب ال کنڈ کر کے تے منہ دنیا وال کر کے نسدا رہیا ہے نا ساری زندگی فلما حضر الموت جدوں انہوں موت نے آن گھیریا محسوس کیتا کہ ہن ویلا اخیر ہے قال لبنی اپنے پتراں نوں بلایا انہوں نے ایک وصیت کرن لگا آندا اذا متو فاحرقونی جدوں میں مر جاواں تو مینوں ساڑ چھڑیا اللہ ایویں دا ایویں میرا جسم نہ دفنایا جے زمین دے والے نہ کرے اللہ فاحرقونی ساڑیا جے میں پھر ساڑ کے بھی چھڈیا جے نا اللہ ثم طحنونی پھر اس میرے کولے نو پی چھڑیا جے رگڑ رگڑ کے ان بریک سا بنا چھڑیا یہ پتران نو پیاندا ہے ثم ذرونی فی الریح پھر مینو ہوا وچ بکھیر دیا جے وہ جڑی میری ساہ بنے انہوں ہواواں وچ بکھیر دیا جے کیوں انج فواللہ لئن قدر علیہ لا یعذبنی عذابا ما عذبہ احدا قسم اللہ دی جے رب مینوں اپنے سامنے کھلار لیا تے انج دا عذاب دے سی کہ انج دا کسے اور نہ دیتا ہو اللہ میں جو چنگا کیتا کوئی اپنے بیٹیاں نوں وصیت کردا ہے جے پترو میرے آکھے لگ دے ہو میرا حق ادا کرنا جے تے میرے تے کرم کریا جے اے مہربانی میرے تے کریا جے مینوں ایویں سبنا ثبوت نہ دفنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ فوت ہویا پترا انج ہی چکی اللہ امر اللہ الارض اللہ نے زمین نو حکم فرمایا اجمعی ما فیک من ہو جتھے جتھے دے ذرے تیرے اوپر موجود نے سارے کٹھے کر سبحان اللہ سبحان اللہ ففعلت زمین نے ان سارے نو کٹھا چا کیتا سبحان اللہ فائدہ ہوا قائم اللہ دے روبرو کھڑا ہو گیا اللہ اللہ نے اپنے روبرو کھڑا فرمایا انہوں ڈری جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ما حملک علی ما صنعت وہ دس انج کیوں کیتے اللہ کی خیال تینوں آیا جو پتراں نوں اے حکم تو سنائے مجبور کیتے ہی اپنی اولاد نوں ساڑن تے اور پین تے کی تینوں خیال آیا ما حملک کیڑی سوچ آئی جس تیرے کولوں یہ کام کروایا اس بندے نے کی جواب دیتا سرکار دو عالم فرماندے نے انہیں آکھیا یا رب خشیتک یا اللہ تیرے تو ڈر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ مخافتک یا ربی یا اللہ تیرے خوف دی وجہ تو اور کوئی وجہ نہیں بے کچھ کام بندہ رسمن کردا ہے بے میرا باپ دادا انج کردا سی پیڑے پیڑے کام ہی بندے باپ دادا تے پیچھے لگ کے کردے نا قرآن گواہ ہے جویں ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کیوں بتاں دی پوجا کردے انہاں کہ ساڈے باپ دادا کردے سن تاں کردے کچھ پیڑے کام ہی باپ دادا دی رسم دے طور تے کیتے جاندے نے انہیں کسے رسم دے طور تے نہیں کیتا انہیں آکھیا یا اللہ یہ میں کام کیتا ہے تیرے ڈر مینوں ایک کلیہ نظر آیا کہ شاید میں انج بچ جا طریقہ اپناواں
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਜੁੜਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਸਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। اللہ نے فرمایا جیڑا میرے خوف تو کوئی قدم اٹھاوے میں اس نو بخشنا اپنے ذمے لازم کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنی ذات عالی تے لازم کر لیا کہ جیڑا میرے تو ڈرے میں انہوں بخشنا۔ سبحان اللہ قرآن میں اشارے آئے نہیں، فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا، جیڑا اپنے فإن الجنۃ ہی الماوا، جیڑا اپنے رب دے حضور کھڑا ہوں تو ڈر گیا، اس کا مقام جنت ہے۔ سبحان اللہ فإن الجنۃ ہی الماوا، جنت اس کا مقام ہے۔ سورہ رحمان نے فرمایا لمن خاف مقام ربہ جنتان، جڑا رب دے حضور کھڑا ہوں تو ڈر گیا، وہ واسطے دو جنتاں۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اچھا میرے ڈر دی وجہ تو کیتے ہی، تے جڑا میرے تو ڈرے میں اس کو بخش دینا۔ سبحان اللہ یہ میں خود اپنی ذات تے لازم فرما لیا ہے۔ سرکار دو عالم فرماندے نے فغفر لہ، اس پیسے پسائے بندے دی بخشش ہو، سبحان اللہ سبحان سڑے تے پیسے ہوئے دی بھی بخشش ہو۔ اس سرکار نے امت نو گواہی دیتی کہ بخشش ہو گئی اس بندے دی، سبحان اللہ اس وجہ تو کہ وہ اخیر تے تا ڈر گیا نا، چلو یہ تا خیال کر لیا نا کہ رب دا عذاب سخت ہے، بے شک پکڑ سخت ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک دی آخری ایام، پتہ نہیں اس تو بعد 2 دن نہیں یا 1 دن نہیں، بے شک تے جتنا ان گھڑیاں تو فائدہ اٹھا لیں ایسے ماحول دے وچ، ایک ماحول ہوندا ہے نا، ایک نال اساں ہن پکھے بند کر لینے پہ آواز سن سارے نوں صاف آوے، ماحول بنان خاطر ہے۔ بے شک ایویں روزے ایک ماحول بنیا ہوندا ہے، رمضان ایک ماحول ہوندا ہے بنیا، یہ وچ جلدی ذرا دل تائب ہو جاندا ہے، جلدی دل نوں تھوڑی عقل آ جاندی ہے۔ بے شک بے شک بے شک تو ان گھڑیاں دے وچ اپنے رب دے حضور سچی توبہ کر، اپنے گناہوں دی معافی مانگو، وہ بڑا غفور ہے، بے شک بڑا غفور ہے۔ بے شک افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون، کیوں نہ اللہ اگے توبہ کر دے، کیوں نہ اللہ کو معافی مانگ دے، واللہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم تا ہے۔ بے شک بے شک یہ قرآن فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ توبہ کر دے تو غفور الرحیم، جدو بخشن تے خود فیصلہ فرما چکے ہے تو پھر کمی تو صرف بندے دی طرف ہے۔ بے شک